آج کل ہائی یورک ایسڈ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ یورک ایسڈ بڑھنے سے جوڑوں میں درد، سوزش، سرخی، ٹانگوں اور پاؤں میں درد رہتا ہے، جسے گنٹھیا یا گاؤٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یورک ایسڈ بڑھنے سے ہائی بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں، گردوں کی بیماریاں بھی پیدا ہونے لگتی ہیں۔ جب یورک ایسڈ جوڑوں میں جمع ہوتا ہے تو وہاں پر سوزش، سوجن اور سرخی نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ اس کے درد کا حملہ زیادہ تر رات کو اچانک ہوتا ہے، شدید ٹیسیں پڑتی ہیں، درد سے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی صرف ایک جوڑ متاثر ہوتا ہے اور کبھی پورے جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں اور کبھی ایڑی میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ یورک ایسڈ گردے میں جمع ہو تو وہاں پر پتھری بن جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کا یورک ایسڈ کو قدرتی طور پر کم کرنے والی غذائیں بتائی جائیں گی اور جن کھانوں اور عادتوں سے یورک ایسڈ بڑھتا ہے اس کا بھی پتہ چلے گا، اور کچھ ٹپس اور ہوم ریمیڈیز بھی آپ جانیں گے جن سے یورک ایسڈ کنٹرول ہو سکتا ہے۔ تو ویڈیو کو پوری دیکھیں اور اگر اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ہمارے جسم میں ایک مادہ پیورین پایا جاتا ہے۔ جب یہ مادہ ٹوٹتا ہے تو یورک ایسڈ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک نارمل چیز ہے، لیکن جب ہم ایسی خوراک کا استعمال زیادہ کرتے ہیں جس میں پیورین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو نتیجے میں یورک ایسڈ کی مقدار بھی جسم میں بڑھ جاتی ہے، جس سے مختلف مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں۔ پہلے چند ہوم ریمیڈیز اور کھانوں کے متعلق جانیں گے جو آپ کے یورک ایسڈ کو قدرتی طور پر کم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اگر آپ کا یورک ایسڈ لیول زیادہ ہو گیا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ پانی پینا شروع کر دیں۔ اس طرح آپ کے جسم میں موجود یورک ایسڈ کڈنیز کے ذریعے فلش آؤٹ ہو جائے گا اور قدرتی طور پر اس میں کمی آئے گی۔ پانی کم پینے سے یورک ایسڈ جسم میں جمع رہتا ہے اور باہر نہیں نکلتا، جس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سیب کا سرکہ یورک ایسڈ کو قدرتی طور پر کم کرنے کی بیسٹ ریمیڈی ہے۔ ایک کھانے کا چمچ سیب کا سرکہ ایک گلاس پانی میں ملا کر روزانہ ایک بار لازمی پئیں۔ سیب کا سرکہ جسم میں الکلائن کو کم کر کے یورک ایسڈ لیول کو نارمل کر سکتا ہے، جس سے جوڑوں کے درد میں کمی ہوتی ہے۔ لیمن واٹر، ایک لیمن کو کاٹ کر اس کا رس ایک گلاس نیم گرم پانی میں نچوڑ کر پی لیں۔ لیموں پانی بھی جسم میں یورک ایسڈ کا لیول کم کرتا ہے اور تیزابیت کو ختم کرتا ہے۔ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ کافی یورک ایسڈ لیول کو کم کر سکتی ہے۔ روزانہ صبح بغیر چینی کے کافی پینے سے گاؤٹ کا رسک کم ہو سکتا ہے، اس لیے کافی ان لوگوں کے لیے بہترین آپشن ہے جن کا یورک ایسڈ لیول بڑھا ہوا ہے۔ اگر آپ کا یورک ایسڈ لیول بڑھ گیا ہے تو روزانہ ادرک کی چائے پینا شروع کر دیں۔ ادرک میں سوزش کو ختم کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، جس سے جوڑوں میں موجود سوزش اور سوجن کم ہوتی ہے، جوڑوں کا درد کم ہوتا ہے اور بڑھا ہوا یورک ایسڈ نارمل ہو جاتا ہے۔ اپنے کھانوں میں ہلدی کی مقدار بڑھا دیں۔ ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ہلدی میں پایا جانے والا ایک مادہ کرکیومن اینٹی آکسیڈنٹ کا کام کرتا ہے، جس کے نتیجے میں باڈی میں سے فری ریڈیکلز یا گندے مادے خارج ہوتے ہیں اور گردے اپنا کام اچھے طریقے سے کرنے لگتے ہیں، یورک ایسڈ لیول نارمل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کچی ہلدی کا 1 انچ کا ٹکڑا کاٹ کر اسے دودھ میں اچھی طرح سے پکا لیں اور ٹھنڈا کر کے پی لیں۔ چند دن میں آپ کو اپنے جوڑوں کے درد میں واضح کمی محسوس ہوگی اور یورک ایسڈ کا لیول نارمل ہو جائے گا۔ روزانہ چیریز کھائیں یا ان کا جوس پئیں۔ چیریز میں پایا جانے والا مادہ یورک ایسڈ کو کم کر کے گاؤٹ کی سمٹمز کو ختم کرتا ہے۔ اپنے کھانوں میں ہائی فائبر والی خوراک کا اضافہ کریں، مثلاً بروکلی، دلیے، سیب، اورنجز، اسٹرابیریز، بلو بیریز، ناشپاتی، کھیرے، گاجر، جو اور کیلے زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ ان میں موجود فائبر جسم میں موجود یورک ایسڈ کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور جسم سے نکال پھینکتا ہے۔ روزانہ گرین ٹی پینے سے یورک ایسڈ کنٹرول میں رہتا ہے اور جوڑوں کی بیماریاں پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ گرین ٹی بھی بہترین اینٹی آکسیڈنٹ ہے، جسم میں سے سوزشی مادے کو نکالتی ہے، جس سے جوڑ صحت مند رہتے ہیں۔ وٹامن سی سے بھرپور کھانے اور سپلیمنٹس کھانے سے یورک ایسڈ کنٹرول رہتا ہے اور بڑھا ہوا یورک ایسڈ جسم سے باہر نکل جاتا ہے۔ امرود، ٹماٹر، اورنج اور لیمن وغیرہ میں وٹامن سی بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے انہیں زیادہ سے زیادہ اپنی ڈائٹ میں شامل کرنا چاہیے۔ اسپول ہائی فائبر سپلیمنٹ ہے جو یورک ایسڈ کو اپنے اندر جذب کر کے جسم سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ اسپول 1 گلاس پانی میں ملا کر پیتے رہیں، آپ کا یورک ایسڈ کنٹرول میں رہے گا۔ یہ تمام کھانے آپ کے یورک ایسڈ کو کنٹرول میں کر سکتے ہیں۔ اب وہ خوراک یا کھانے جنہیں بہت زیادہ کھانے سے یورک ایسڈ لیول بڑھ جاتا ہے، ان کے متعلق جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے میٹھے کھانے کھانا بند کر دیں۔ فروٹ جوسز، کولڈ ڈرنکس اور سوڈا واٹر وغیرہ گاؤٹ کے اچانک حملے کا سبب بن سکتے ہیں۔ شوگر والے کھانوں میں فریکٹوز بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جو یورک ایسڈ کے مریضوں کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ ریڈ میٹ، پولٹری اور فش میں پروٹین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جس سے یورک ایسڈ کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ گوشت اور انڈوں کی مقدار اپنے کھانوں میں کم سے کم رکھنے سے آپ کا یورک ایسڈ لیول کنٹرول میں رہ سکتا ہے۔ دالوں میں پیورینز کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جو یورک ایسڈ پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اگر آپ جوڑوں میں درد کے حملے سے بچنا چاہتے ہیں تو دالوں کا استعمال کم سے کم کریں۔ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس مثلاً بریڈ، کیک، بسکٹس وغیرہ جسم میں یورک ایسڈ لیول بڑھنے کا سبب بنتے ہیں۔
اس لیے اگر آپ کا یورک ایسڈ لیول ہائی ہے اور آپ گاؤٹ یا جوڑوں کے مریض ہیں تو بیکری آئٹمز کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیں تاکہ آپ کا یورک ایسڈ بڑھنے نہ پائے۔ سبزیوں میں پالک، مشرومز، پھول گوبھی، پھلیاں وغیرہ یورک ایسڈ کو بڑھاتے ہیں، ان کا استعمال بھی کم سے کم کریں۔ الکوہل میں پیورینز کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جس سے جسم میں سوزش اور انفلاممیشن پیدا ہوتی ہے، اس لیے الکوہل کا استعمال ہائی یورک ایسڈ کا سبب بنتا ہے۔ اسے فوراً ختم کرنے سے آپ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر آپ کا وزن بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے تو آپ کا یورک ایسڈ لیول بھی بڑھ سکتا ہے۔ موٹے لوگوں کے گردے یورک ایسڈ کو جسم سے باہر نہیں نکال پاتے جس سے جسم میں یورک ایسڈ کا لیول بڑھ جاتا ہے، اس لیے اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھیں۔ باقاعدگی سے ایکسرسائز کرنے سے وزن میں اضافہ نہیں ہوتا، میٹابولزم صحیح کام کرتا ہے اور یورک ایسڈ نارمل رہتا ہے، اس لیے ہلکی پھلکی ایکسرسائز لازمی کرتے رہیں۔ تو فرینڈز، یہ تمام ٹپس، ہوم ریمیڈیز آپ کو کیسی لگیں؟ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔